پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتے ہیں، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا ہر کلمے کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ چنانچہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی اجازت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا، مالدار، بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دیتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھتے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے، یہ کلمہ 99 مرتبہ ہوا، اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا،
اور اسے جنت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گمشدہ کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کھوئے ہوئے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔